وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم۔ یہ سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل یہاں ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اور اس قدر کامل ترین انعامات ہیں جن سے شب و روز انسان مستفید ہو رہا ہے، ان میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ بے شک اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے ہیں جو کچھ آسمانوں کی طاقت اور قوتیں ہیں اور جو زمین میں، زمین کی تمام تر توانائیاں اور قوتیں وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ آسمان اور آسمان میں موجود تمام سیارات، تمام فرشتے اور ملائکہ، وہ بھی سب انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ نے خود انسان کے وجود پر سینکڑوں اللہ نے نعمتیں ظاہر کر رکھی ہیں۔ انسان کی قوت گویائی ہے، سنوائی ہے، بینائی ہے، چلنا ہے، پکڑنا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم روزمرہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ باطنی نعمتیں ہیں، انسان کو اللہ نے عقل و بصیرت عطا فرمائی، انسان کو اگر اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، ایک سے بڑھ کر۔ تو ان میں غور و فکر کرو، اور اللہ نے کامل طریقے سے عطا فرمائی۔ ہر نعمت اللہ نے اپنے بندوں پر اس کا اسباغ سبوغ کامل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے،
اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں۔ اور یہ جو جھگڑا اور بحث و مباحثہ تھا کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی عقلی دلیل کے، کوئی عقلی ان کے پاس دلیل ہو، عقل استعمال کریں، ثابت کر سکے عقل سے، ولا ہدن، اور یا ان کے پاس کوئی دلیل وحی ہو، الہامی ہو، کہ ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ہو، اس کی بنیاد پر وہ اپنی ایک نظریے کو قائم کیے ہوئے ہوں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہوں، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے کہ پہلے انبیاء سے، پہلے ہادیوں اور رہنماؤں سے کوئی چلی ہوئی ان کے پاس کتاب ہو روشن، جو ان کی اس دعوے اور ان کے اس مزعومہ جو انہوں نے گھڑے ہوئے خود ساختہ اور مزعومہ جو انہوں نے تخیلات بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی اس سے دلیل ملتی ہو۔ عجیب بات ہے جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تمہیں تو اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے جو اللہ نے اتاری ہے، جو کتاب، جو ہدایت اور رہنمائی تمہارے لیے اللہ نے اتاری ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، قرآن مقدس پر عمل کرو۔ تو آگے بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن پر عمل کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے رہا ہو جہنم کی، دہکتی ہوئی جہنم کی طرف، اس کے عذاب کی طرف، تب بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ یہ انسان کی ہمیشہ سے گمراہی رہی ہے کہ اللہ کی تعلیمات کی بجائے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتا ہے جو دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد وہ چاہے عقل سے پیدل ہو، خود رشد و ہدایت سے محروم ہو، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ انسان اپنے باپ داداؤں کے پیچھے چلتا ہے، وہ بابے چاہے قومی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، کسی حوالے سے ہوں، نسلی ہوں، انسان ان کے پیچھے چلتا ہے۔ آج بھی بہت سارے بابے ہم نے بنا رکھے ہیں، کوئی مذہبی بابے ہیں، کوئی سیاسی بابے ہیں، جی کوئی اسی طرح ہم نے اور بابے گھڑ رکھے ہیں۔ ہم بس یہ نہیں دیکھتے کہ اس بابے نے ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر گیا، جی یہ ہم نہیں سوچتے کہ اس بابے نے مذہب کے حوالے سے کیا اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، اس کو نہیں غور و فکر نہیں کرنی۔ بس بابے نے کہہ دیا ہے، بس جی بابے نے کہہ دیا، کوئی جو اس کا کہا ہوا، اس کا کیا ہوا، کیا کوئی عقل مندی کی بات تھی؟ کوئی اس نے درست اور صحیح فیصلہ کیا تھا؟ اس کے غلط فیصلے بھی ہیں تب بھی ان کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ یاد رکھو، باپ دادے، ان کی اتباع اور پیروی ان کاموں میں کرنا جو غلط ہوں، صریح طور پر، واضح طور پر درست نہ ہوں، ان کے پیچھے بھی چلتے رہنا، یہ بہت بڑی ناعاقبت اندیشی ہے۔ اسی بات کو تو اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو اس وقت مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس طریقے سے شیطان ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہو تب بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ چاہے انسان باپ دادوں کے راستے پر چل کر تباہی و بربادی، جہنم ہے، تنزل، زوال، غلامی، پستی، بدامنی، انتشار کی طرف ہی بڑھ کیوں نہ رہا ہو، تب بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ کیا کم عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یسلم وجہہ الی اللہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ اسلام کہتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تفویض یعنی اللہ کے حوالے کر دینا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں تو وہ کروں گا۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا وہ محسن، بشرطے کہ وہ جو اسلام نے، جو اللہ نے احکامات اور کام کہے ہیں وہ کرتا ہے، لیکن ان کاموں میں وہ محسن بھی ہے، یعنی پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ احسان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث جبرائیل میں، جب حضرت جبرائیل نے حضور سے احسان کے بارے میں سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اس طرح بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے تو یہ تو یقین ہے نا تمہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی اطاعت اس طرح ہو کہ انسان اس کے دماغ میں یہ یقین مستحضر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس نے اس طریقے سے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، اس نے ایک بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مضبوطی سے اس نے پکڑ لیا تو لہذا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ مضبوط کڑا ہے جو انسان کو، یعنی یہ وہ دین اسلام ہے جس کو اس نے پکڑ لیا ہے اور یہ اس انسان کو کامیاب کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو اللہ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام، تمام کام آخر کار ان کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ہی نکلتا ہے۔ جتنے بھی امور ہیں وہ انجام کار اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے انکار کرتا ہے، تو اس کا یہ کفر کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو پریشان اور غمزدہ نہ کرے اس کا کفر کرنا۔ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہمارے پاس ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ یہ کرتے رہے اس کے بارے میں ہم انہیں بتائیں گے، ان کے کرتوت ان کے سامنے لائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں تک کی بات کو جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی عمل کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دیں گے، دنیا میں تو ان کو ہم، اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، یہاں ہر ایک کو اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، یہاں دنیا سب کے لیے ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کر کے لے جائیں گے بہت ہی سخت قسم کے عذاب کی طرف۔ جی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جتنی زندگی ہے کسی کی فائدہ اٹھا لے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے انسان سے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ بتاؤ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ یقیناً کوئی بھی منکر، کوئی بھی دشمن یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پیدا کیا ہے یا کسی ہمارے اور معبود اور خدا نے بنایا۔ سب اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو یقیناً یہ کہیں گے وہ اللہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس پر وہ پوری دسترس تصرف، اس کو قدرت رکھتا ہے۔ جی تو اسی کی پھر بندگی بھی کرنی چاہیے، اطاعت احکامات کی بجاوری بھی اسی کی کرنی چاہیے، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ پھر جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، بات ماننے کے باوجود پھر ان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض،
آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، حمید وہ اپنی ذات میں ہی ستودہ صفات ہے، اس کی صفات قابل ستائش ہیں جی، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، باہر صورت اس کی تو ذات ہی ایسی خوبصورت با کمال ہے کہ اس کی ذات ہی قابل تعریف ہے۔ سورج کی کوئی روشنی کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، سورج خود ہی چمک دمک رہا ہے، اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، تو اللہ کی ذات تو وہ حمید ہے، وہ تعریفوں اور کمالات کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کمال کسی کے کہنے بیان کرنے سے پیدا ہوگا، کوئی کرے یا نہ کرے، وہ تو اپنی ذات میں کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کی کمالات اور خوبیاں، اس کا علم سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں، زمین میں جس قدر بھی درخت ہیں ان کو تم کاٹ کر ان کی شاخوں کو، ان کی تنوں کے کلمے بنا دو، دنیا بھر کے تمام درختوں کی کلمے بن جائیں، اور سمندر جو بے کراں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ بحر بے کراں، اس کو سیاہی میں تبدیل کر دو، اور پھر اس سے اللہ کے کلمات، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا علم لکھنا شروع کر دو۔ اچھا ایک سمندر ختم ہو جائے، دوسرا سمندر اس کی سیاہی بنا دو، اس طرح 7 سمندر یکے بعد دیگرے سیاہی بن جائیں، کلمے گھس جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی اور مرتبے، اس کا علم، یہ ختم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر بے شک زمین میں جس قدر درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ مِدَادٌ يَمُدُّهُ، یا مداد خبر معذوف ہے، اور سمندر سیاہی ہو جائے، یمدہ جی وہ سیاہی اس حال میں کہ وہ جو ہے سیاہی اس کی روشنائی سے لکھنا شروع کیا جائے، من بعد 7 ابحر، اور اس کے بعد 7 مزید سمندر سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں گے سیاہیاں کلمے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کی عظمت شان کے لیے لکھے جانے والے کلمے نہیں ختم ہوں گے، اتنی اس کی عظمت اور شان ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، کوئی سچی اپنی مسلمان جماعت کو غلبہ دے گا، حکیم وہ حکمت و دانائی کا مالک ہے، وہ اپنی ذات کو، اپنے احکامات کو ماننے والوں کو دانائی اور حکمت دے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم، جیسے وہ اللہ کی توحید اور قدرت کے حوالے سے طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے، اسی طرح بعث بعد الموت پر بھی عجیب و غریب اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ایک انسان جس کو مرے اتنا عرصہ بیت گیا، اور پھر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان دنیا سے چلے جائیں گے جی، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، قبروں میں ہیں، کیسے ان کو اللہ میاں اکٹھا کرے گا، نکالے گا قبروں سے اور زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ سے اٹھانا کنفس واحدہ، اللہ کے لیے ایک ہی انسان کی طرح، جیسے ایک انسان کو اللہ کے لیے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، ساروں کو بیک وقت قبروں سے اٹھانا بھی کوئی مشکل نہیں، ان کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، سب کا پیدا کرنا، سب کا اٹھانا ایک نفس کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ، سب کی سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، اس کی قدرت کا ایک اور ذرا مظاہرہ تو کرو، جو شب و روز ہر موسم میں ہر آئے دن تم اس کے اندر دیکھتے ہو، کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے جی، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات گئی دن آ گیا، دن اب جائے گا رات آ جائے گی، یہ شب و روز کا تغیر، تبدیلی، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے،
جی وسخر الشمس والقمر، اور دیکھتے نہیں کس طرح سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگایا ہوا ہے کہ سورج اور چاند وہ اپنے وقت مقررہ کے مطابق عمل اور کام کر رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے محور پر چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یاد رکھو بے شک اللہ جو تم کام اور عمل کر رہے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھے ہوئے ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یاد رکھو بے شک اللہ وہی حق ذات ہے، اسی کا حکم حق ہے، اور جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ سب فضول اور لچر، بیہودہ اور باطل ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جس کو اللہ کے سوا یہ پکار رہے ہیں وہ سب باطل ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی وہ بلند و برتر عظمت و بڑائیوں کا مالک ہے، وہی سب سے علی ہے، بلند و برتر ہے، اور وہی الکبیر ہے، عظمت اور بڑائی کا مالک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس رکوع میں بڑی ہی عمدہ دلائل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اسی کے احکامات کی اتباع کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری طرف اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ یہ انسانی زندگی ہی محض نہیں ہے، ایک دن ان سب انسانوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بعث بعد الموت، اس کا یقین اور اعتقاد ہر ایک انسان کو رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زندگی دنیا کی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔